سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة إلا على الله رزقها آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بے شمار برکتیں سمیٹنے کا ذریعہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلدی مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا۔ اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ گرامی قدر حضرات، ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں اور اس معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے ہم پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہمارے جو متعلقین ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، یا دیگر وہ افراد کہ جن کی ہم پر ذمہ داری ہے، ان کے لیے بقدر ضرورت ہم پر رزق کمانا فرض ہے۔ بقدر ضرورت رزق حلال کمانا فرض ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ دین اسلام اپنی ذمہ داریوں سے سرخدوش ہو کر، بے پرواہ ہو کر خلوت نشینی کو پسند نہیں کرتا، بلکہ دین اسلام ہاتھ سے کما کر حلال کھانے اور کھلانے کو پسند کرتا ہے۔ اور یہاں پر بھی پھر دو نیتیں ہوتی ہیں۔ کمانے والے کی نیت یا تو یہ ہے کہ وہ بقدر ضرورت خود کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کمائے، سوال سے بچے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ سکے، اس نیت سے جو کماتا ہے، تو حدیث پاک میں فرمایا کہ ایسا بندہ جو رزق حلال اس لیے کماتا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی سے مانگنا نہ پڑے، فرمایا قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یہ کس کے لیے؟ جو رزق حلال کمائے، بقدر ضرورت، نیت اچھی ہو، اللہ کے حکم کی فرما برداری ہو، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہو، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کا ذہن ہو، تفاخر نہ ہو۔ اب یہاں پر اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ اگر کوئی اس لیے کماتا ہے کہ میں دوسروں پر بڑائی چاہتا ہوں، بڑا بننا چاہتا ہوں، فخر کرنا چاہتا ہوں، اور دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو اونچا کر کے دکھانا چاہتا ہوں، اور اپنی ایک ویلیو، اپنے آپ کو چودھری کہلوانا چاہتا ہوں، فرمایا اس لیے جو زیادہ کمائے گا، اگرچہ وہ حلال ہی کما رہا ہوگا، لیکن فرمایا قیامت کے دن اس حال پہ اٹھے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ تو اس لیے دونوں صورتوں میں ہمیں غور کرنا چاہیے، اور کون سی صورت ہم نے اختیار کرنی ہے یہ بھی ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے وہ صورت اختیار کرنی ہے، کیونکہ ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں۔ ہم رب کی ناراضگی والے کام نہیں پسند کرتے، ہم وہ کام پسند کرتے ہیں جس سے رب بھی راضی ہو جائے، اس کا حبیب بھی راضی ہو جائے۔ تو اس لیے
جو رزق حلال بقدر ضرورت اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کمانا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں طلب الحلال واجب علی کل مسلم، کہ طلب حلال، رزق حلال کمانا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہمارا دین اسلام ایک ایسا جامع دین ہے، ایک مکمل اور کامل دین ہے، جو اپنے ماننے والوں کی ہر معاملے میں ہر جہت سے رہنمائی فرماتا ہے۔ کمانا کیسے ہے اس کی بھی رہنمائی ہے، کمانے میں نیت کیا ہونی چاہیے اس کی بھی رہنمائی ہے، کیسے کمانا ہے اس کی بھی رہنمائی ہے، حلال کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے، اس کی بھی رہنمائی موجود ہے۔ جو حلال کمائے گا اس کے کیا فائدے ہیں، جو حرام کمائے گا اس کے کیا نقصان ہیں، ہر جہت سے آپ یہاں سے بھی دیکھنا چاہیں گے تو دین اسلام کا روشن باب ایک آپ کے سامنے آپ کو نظر آ جائے گا۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے دین کی شان بیان ہو رہی ہے جی، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، یہ گارنٹی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ پوری دنیا میں کوئی ایسا اور دین نہیں ہے، صرف اور صرف دین اسلام میرے رب کا پسندیدہ دین، صرف یہ ایسا دین ہے کہ جس میں ہر لحاظ سے اس کے ماننے والوں کے لیے شرعی رہنمائی موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو، اپنے بندوں کو، عام لوگوں کو، ایمان والوں کو حلال کھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھایا کرو۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی پاکیزہ چیزیں کھانے کا ارشاد فرمایا۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد فرمایا، سعد سے فرمایا اے سعد اپنی غذا کو پاک کر لو، تمہاری دعائیں قبول ہوا کریں گی۔ اور اگر آپ احادیث کے ذخیرہ کو دیکھیں، اسلاف کے انداز کو دیکھیں، تو آپ کو یہ بات واضح طور پر نظر آئے گی کہ ایسے ایسے اولیاء کرام کہ اگر وہ دعا کریں تو اللہ غائبانہ ان کو رزق عطا فرما دے، لیکن انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ ہم اپنے ہاتھ سے کمائیں، رزق حلال کمائیں، اور اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی روزی سے اپنا پیٹ بھی پالیں اور اپنے بچوں کا بھی پیٹ پالیں۔ اس بات کو انہوں نے پسند کیا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تمام کروڑوں حنفیوں کے امام، آپ کا حلال کمانے کا کس قدر جذبہ تھا۔ آپ ایک بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ حضرت حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ آپ مل کر تجارت کیا کرتے تھے۔ تو ایک بار جب وہ آپ کا کپڑا لے جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ فلاں کپڑے میں عیب ہے، جب تم بیچنے لگو تو جو خریدے اس کو عیب بتا دینا، جو خریدے اس کو عیب بتا دینا۔ اب ہمارا حال یہاں پہ کیا ہے، عیب چھپانے کے لیے لوگ قسمیں کھاتے ہیں، لیکن بزرگان دین کا انداز آپ دیکھیں۔ فرمایا جب تم یہ کپڑا بیچو تو جو خریدے اس کو عیب بتا دینا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ ان کو جب بیچا تو یاد نہ رہا کہ اس میں یہ میں نے بتانا ہے۔ واپس آئے تو آپ نے پوچھا، فرمایا میں نے تجھے کہا تھا کہ اس کپڑے میں عیب ہے، کیا تو نے خریدنے والے کو بتایا؟ کہا جی وہ تو میں بھول گیا۔ پھر آپ نے دیکھیں آپ کا حلال کمانے کا جذبہ، کھانے کا جذبہ، آپ نے وہ ساری کی ساری رقم اللہ کی راہ میں خیرات کر دی، 1 روپیہ بھی اس میں سے آپ نے نہیں کھایا۔ یہ ہے حلال کمانے کا اور کھانے کا جذبہ۔ اس طرح جب بندہ اللہ پر توکل کر کے رزق حلال کماتا ہے اور کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے شروع میں پڑھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ بظاہر یہاں پر زمین پر چلنے والے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اس لیے کہ زمین پر چلنے والوں کو ہی ہم دیکھتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق کو بھی رزق عطا فرماتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ ماں کے پیٹ میں بچہ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ اسے بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح قبروں میں
اللہ کے انبیاء، شہداء، صالحین، ان کو بھی اللہ رزق عطا فرماتا ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ لیکن اب یہاں پر دو قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا، دو قسم کی مخلوق کا ذکر فرمایا کہ اس مخلوق میں ایک وہ ہے کہ جو ذی شعور نہیں ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا، حلال حرام کی تمیز عطا فرمائی ہے۔ ان دونوں کے کھانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق رکھا ہے کہ جانور جو چاہتا ہے کھاتا ہے، اس کے لیے حلال حرام اس کی حدود اور قیود نہیں ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود و قیود بھی بنائی ہے کہ یہ کیا کھائے گا، کیا نہیں کھائے گا، کیا کھانا اس کے لیے بہتر ہے اور کون سا کھانا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی انسانیت کا ثبوت دے۔ انسانیت کا ثبوت یہ ہے کہ ایک انسان حلال کمائے اور حلال کھائے، حرام سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے۔ ایسی باتوں پہ بھی سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ حلال کمانے کے بارے میں میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو انسان اپنی ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں فرمایا بے شک اللہ تعالی پیشہ ور مسلمان کو دوست رکھتا ہے۔ القاسب و حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا رب کا دوست ہوتا ہے۔ اور تیسری حدیث پاک میں فرمایا جسے مزدوری سے تھک کر شام آئے، توجہ کیجئے گا، جسے مزدوری سے تھک کر شام آئے، یعنی جس نے اس حالت میں شام کی کہ وہ مزدوری کر کے تھکا ہوا ہے، فرمایا وہ شام اس کے لیے شام مغفرت بن جائے گی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے، فرمایا پاک کمائی کرنے والے کے لیے جنت ہے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، فرمایا جن کا کفارہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ صدقہ و خیرات ہے، بلکہ انسان کو حلال رزق کمانے کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں، کسی نے ڈانٹ دیا، کسی نے جھگڑا کیا، فرمایا اس طرح کی جو اسے مشکلات آتی ہیں، اللہ ان مشکلات کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ کیسی زبردست برکات ہے رزق حلال کی۔ اور جس طرح حلال کی برکتیں ہیں، اسی طرح حرام کی نحوستیں بھی ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ لقمہ حلال کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ انسان جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کی نیکیاں جو ہیں وہ پہاڑوں کے مثل ہوں گی، لیکن اس کی اولاد آئے گی، اس کے بیوی بچے آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں وہ دعویٰ کریں گے کہ یا اللہ یہ ہمیں حرام کھلاتا رہا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارے لیے کیا کیا کرتا ہے، ہمیں کیا کھلاتا ہے۔ تو ہوگا یہ اس سے کہ نامہ اعمال میزان پر جب ترازو پر اس کے نامہ اعمال رکھے، اس کے اعمال رکھے جائیں گے، اس کی نیکیوں میں سے اس کا بیٹا آئے گا لے جائے گا، بیوی آئے گی لے جائے گی، وہ ان کا منہ دیکھتا رہ جائے گا، اور آخر میں اس حد تک نوبت چلی جائے گی اور وہ کہے گا کہ اب میرے سر پر صرف وہ گناہ ہیں جو میں نے تمہاری خاطر کیے ہیں، اور پھر اس اولاد کے بھی گناہ اس کے کھاتے ڈال کر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر گرامی حضرات، ہمیں اپنی اولاد کے لیے، اپنی غیر ضروری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، دوسروں کے سامنے اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے ہمیں نہ حرام کے راستے پہ جانا ہے اور نہ کسی کو جانے دینا ہے۔ ایسی بیویاں بھی زحمت ہوتی ہیں، یقین مانے انسان کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ جس کو ایسی بیوی ملے کہ جو آئے روز نئی نئی فرمائشیں کرے اور اسے اس بات کا خیال ہی نہ ہو کہ میرا شوہر حرام کماتا ہے یا حلال کماتا ہے، یا اس کو میری خواہشیں پوری کرنے کے لیے حلال راستہ اختیار کرنا پڑے گا یا حرام راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ یقین مانے وہ انسان تو جنتی ہوتا ہے
کہ جس کی بیوی اس سے غیر ضروری خواہشات کا مطالبہ نہیں کرتی وہ جنتی انسان ہے۔ یہ جنتی انسان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ جسے دنیا میں اچھی بیوی مل جائے یہ جنتی اور خوش قسمت انسان کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ جن کو ابھی تک نہیں ملی بیویاں اللہ کرے ان کو مل جائیں، اور جن کے پاس ایسی ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ لقمہ حلال کی کیا برکت ہے۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا ان العبد، جب مسلمان لقمہ حلال کھاتا ہے، جب مسلمان لقمہ حلال کھاتا ہے، فرمایا پہلے لقمے پر ہی اللہ اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ لقمہ حلال کی برکت ہے۔ اور لقمہ حرام کی کیا نحوست ہے۔ فرمایا کہ جس کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ ہو اللہ 40 روز تک اس کی عبادات قبول نہیں فرماتا۔ اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ طویل سفر کرتا ہے، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن گرد آلود ہے، یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ کوئی بھی دعا کرتا ہے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، دعا کرتا ہے وہ، مگر فرمایا اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام۔ فرمایا پھر اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ اور ایک مقام پر فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہیں کرے گا کہ اس نے کسی چیز کو کہاں سے حاصل کیا، حرام سے لیا یا حلال سے لیا۔ آج وہ دور آ چکا ہے، لوگ کہتے ہیں جب تک ہم جھوٹ نہ بولیں ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، قسم نہ کھائیں، ہمارا کاروبار نہیں چلتا۔ فرمایا جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر وہ صدقہ بھی کرے تو وہ قبول نہیں کیا جاتا، یعنی اگر وہ خرچ کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں دیتا، اور اگر اپنے مرنے کے بعد اپنے بعد والوں کے لیے چھوڑ جائے تو فرمایا یہی مال اس کے لیے جہنم جانے کا باعث بن جاتا ہے۔ لقمہ حرام کی کتنی نحوست ہے۔ فرمایا لقمہ حرام جس شخص کے پیٹ میں ہوتا ہے فرمایا زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ لقمہ حرام کی نحوست۔ لہذا احباب ذی وقار ہمیں اپنا یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہم نے کمانا بھی ضرور ہے لیکن حلال کمانا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اولیاء کرام کی کیسی سوچ ہے۔ آپ رزق حلال کمانے کے لیے کسی علاقے کا آپ نے سفر کیا اور ایک بازار میں کوئی شخص آپ کو ملا، اس نے کہا کہ مجھے اپنے باغ کی رکھوالی کے لیے ایک بندہ چاہیے، میرا انگوروں کا باغ ہے تو کیا تم اس کی رکھوالی کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ معاملات طے پا گئے۔ کچھ عرصہ گزرا تو وہ مالک جو تھا اپنے چند دوستوں کو لے کر انگوروں کے باغ میں آیا اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ باغ سے بہترین اور میٹھے انگور توڑ کے لاؤ۔ حضرت ابراہیم گئے اور بہت سارے انگور جو ہے وہ توڑ کے لے آئے۔ جب انہوں نے کھانا شروع کیا تو انگور سارے کے سارے کھٹے تھے، تو وہ ذرا ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا یار تم اتنی دیر سے باغ میں رہتے ہو، تمہیں ابھی تک یہ بھی نہیں پتا چلا کہ کون سے انگور کھٹے ہیں اور کون سے انگور میٹھے ہیں؟ تو آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا حضرت آپ نے مجھے یہاں باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، انگور کھانے کے لیے نہیں رکھا۔ آپ نے جب سے مجھے یہاں پر مقرر کیا ہے میں نے الحمدللہ آج تک ایک دانہ بھی اس کا نہیں چکھا۔ یہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ تو وہ کہنے لگا جی آپ کا تقوی تو کمال ہے، آپ تو حضرت ابراہیم بن آدم جیسے لگتے ہیں، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہی حضرت ابراہیم بن آدم ہے۔ اور حضرت ابراہیم بن آدم کا کیا مقام ہے کہ اگر آپ اللہ سے دعا کرتے تو اللہ آپ کو غیبی رزق عطا فرما دیتا، لیکن آپ نے غیبی رزق کو اختیار نہیں کیا بلکہ آپ نے سنت مصطفیٰ پر عمل کیا، اپنے ہاتھ کی کمائی کو ترجیح دی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ
کہ ہاتھ سے کمانے والا رب کا دوست بن جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے، دینے والا لینے والے سے افضل ہے۔ تو اس لیے ہمیں حتی الامکان ایک تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی رزق حلال کمانے میں کوتاہی کرتا ہے اس کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے۔ ہمارا اسلام اس طرح کے لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہ جو ادھر ادھر ہاتھ پھیلائیں لیکن محنت مزدوری سے کترائیں، جو یہ کہیں کہ یار چلیں آج کوئی دوسرا ہی دے دے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے صحابی آئے اور آپ سے اپنی خواہش کا اپنی حاجت کا اظہار کیا، حضور نے عطا فرمایا۔ پھر دوسری بار اظہار کیا، حضور نے عطا فرمایا۔ تیسری بار اظہار کیا، حضور نے عطا فرمایا۔ پھر دینے کے بعد، جھولیاں بھرنے کے بعد حضور نے ان کو یہی ترغیب ارشاد فرمائی کہ ہاتھ سے کمانے والا رب کا دوست ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے افضل ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اوپر والا ہاتھ بنے، نیچے والا نہ بنے، ہم دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے۔ انشاءاللہ جب ہم رزق حلال کمانے کی سوچ رکھیں گے، اس کے لیے ایفرٹ کریں گے، کوشش کریں گے اور اس کے راستے میں آنے والی تکلیفوں پر کو برداشت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا صلہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا۔ اس طرح کہ ہمارے تھوڑے میں اللہ برکت عطا فرمائے گا، ہمارا تھوڑا بہت ساری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور قیامت کے دن بھی اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن حلال کمانے والوں کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اونچی بات نہ کیا کرو یار، سبحان اللہ۔ اتنا بندہ لیکچر دے کے تو تھوڑی سبحان اللہ بھی سننا نہ ملے تو پھر سبحان اللہ کہہ دیں، جوانوں والی آواز ہے۔ یہ اپنا ذہن بنا لیں۔ آج ہمارے جو ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہے وہ اس لیے کہ ہمیں زیادہ کی طلب ہے۔ زیادہ کی طلب میں ہم نے اپنا یوں بیڑا غرق کر لیا کہ ہم حرام کے راستے پہ چل پڑے، سود کا ہم نے راستہ اختیار کیا، اور سود تو کھلی اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ جب ہم نے رب کے ساتھ جنگ کی، اب بظاہر تو قرضوں میں کروڑوں اربوں ڈالر آ رہے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم وہی حلال کماتے، حلال کھاتے، اپنی معیشت کو حلال طریقوں پر رکھتے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرضوں سے بھی محفوظ فرماتا اور ہمارے تھوڑے میں بھی ایسی برکت عطا فرماتا کہ ہم لوگوں کو دینے والے بن جاتے، لینے والے نہ بنتے۔ آج ہم جو بھکاریوں سے ہمارا تعارف ہمارے ملک کا کرایا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے حلال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کر لی۔ آج جتنے گھروں میں بھی تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے کاروبار کی، اپنی جاب کی کسی سنی عالم دین سے سکیننگ کروانی چاہیے، کسی مفتی سے سکیننگ کرانی چاہیے کہ میرا رزق کمانے کا طریقہ حلال ہے یا حرام ہے، میرا لین دین کا معاملہ اس میں کہیں کوئی ایسی شک، کوئی ایسا جز تو نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میری ساری کمائی حرام میں شمار کی جاتی ہو۔ اس لیے یہ اپنا ذہن بنائے، سوچ بن جائے گی نا، جب اللہ پر کامل بھروسہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر راستے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے رب پر کامل بھروسہ کر لے پھر اس کا رب اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔